آج کے حالات کے تناظر میں بحیثیت پرائم منسٹر آزاد کشمیر اور تحریک آزادی کے بیس کیمپ کا وزیر اعظم ہوں، اور پھر تھوڑی سی جب بیس کیمپ کی بات کرتا ہوں تو جی بی بھی اس میں آتا ہے، گلگت بلتستان۔ تو ایسے تناظر میں ہم جب کوئی پاکستان میں کسی قسم کا کوئی ایشو آئے، نیشنل ایشو ہو، وہ کوئی انتظامی طرح کا ایشو ہو، کوئی انٹرنیشنل طرح کی صورتحال پیدا ہو، اس کی بنیاد پر ہو، تو ہم آزاد کشمیر کے لوگ اور حکومت علیحدہ نہیں رہ سکتی۔ آج جو اس وقت جو ایشو چل رہا ہے وہ اس کی بنیاد تحریک عدم اعتماد ہے، جو عمران خان صاحب چیئرمین پی ٹی آئی، وزیر اعظم پاکستان کے خلاف اپوزیشن، پوری اپوزیشن نے کندھے سے کندھا ملا کے بڑے زور و شور سے وہ میدان میں ہیں۔ تو اس بارے میں بڑا کلیئر ہوں۔ میں نے جو سیاست کے نظام میں جو کچھ سیکھا ہے وہ یہ کہ لوگ اور حکومت علیحدہ نہیں رہ سکتی۔ آج جو اس وقت جو ایشو چل رہا ہے وہ اس کی بنیاد تحریک عدم اعتماد ہے، جو عمران خان صاحب چیئرمین پی ٹی آئی، وزیر اعظم پاکستان کے خلاف اپوزیشن، پوری اپوزیشن نے کندھے سے کندھا ملا کے بڑے زور و شور سے وہ میدان میں ہیں۔ اس بارے میں بڑا کلیئر ہوں۔ میں نے جو سیاست کے نظام میں جو کچھ سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو ملک اور قوم کے نظام کو چلانے والی بات ہو وہ کرنی چاہیے، جو ملک اور قوم کے مفاد والی بات ہو وہ کرنی چاہیے، اس کو پرائیورٹی ملنی چاہیے، جو ملک اور قوم کے وقار کی بات ہو، جو عزت اور اہمیت کی بات ہو، اس میں حکومتوں کو رول پلے کرنا چاہیے، جس میں مجھے خان صاحب کا رول بہت اچھا لگا، اور انہوں نے ایسے اسٹیپ لیے ہیں کہ ملک معاشی حالت میں بھی بہتر ہو رہا ہے اور اس کی خارجہ پالیسی بہتر سمت میں چلی گئی ہے۔ یہ جا رہی ہے اور چلی گئی ہے، اس میں فرق ہے۔ اور پھر ساتھ یہ ہے کہ خان صاحب نے بالخصوص آزاد کشمیر میں آزاد کشمیر کے بسنے والے شہریوں کے لیے اکراس دی بورڈ جو کام کیے ہیں، ان کو کشمیری قوم اور آزاد کشمیر کے لوگ تحسین کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے جو مسئلہ کشمیر پر سٹینڈ لیا ہے، یونائٹڈ نیشن سے لے کے جو بھی کوئی فورم ہو، اس میں انہوں نے کشمیریوں کی نمائندگی کی اور جرأت سے نمائندگی کی ہے۔ اب جب کہ انہوں نے ایک سمٹ ہوا یہاں وزرائے خارجہ کنٹیکٹ اجلاس اسلام آباد میں، تو اس میں مسئلہ افغانستان پر انہوں نے ان پٹ دی ہے اپنی، اور اس سے قبل انہوں نے ایک پارلیمنٹ میں ان کیمرہ اجلاس بلا کے افغانستان کے مسئلے پر قوم کو اعتماد میں لیا، اداروں کو اعتماد میں لیا، اور پھر وہ وزرائے خارجہ کا جو کنٹیکٹ کا اجلاس ہے وہ منعقد ہوا، اور اب پاکستان وزرائے خارجہ OIC کے اجلاس کی میزبانی کرنے جا رہا ہے۔ اب جو ایک 74 یا 72 سالہ پاکستان کی ایک خارجہ پالیسی تھی جو کہ نرم معدوب چلی آ رہی تھی اور مور اور ڈو مور کی بنیاد پر چلی آ رہی تھی، جب اس کو صحیح سمت میں جس کا حالات اور دنیا تقاضا کر رہی تھی، جس کی قوم تقاضا کر رہی تھی، جب خان صاحب ادھر نکلے تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک پاکستان قوم کے لیے، ایک پاکستان قوم کی طرف سے ایک خراج تحسین ہے ہمارے پرائم منسٹر کے لیے۔ خارجہ پالیسی میں جب چائنا، ایران، روس
کا کامیاب دورہ ہوا تو اس کے بھی خطے میں اثرات مرتب ہوئے، اور پھر اسلامی ممالک میں سعودی عرب سے لے کر متحدہ عرب امارات، ایران اور دیگر جو ہمارے ممالک اسلامی ممالک ہیں، ان کے ہاں ہماری خارجہ پالیسی نے ایک نیا موڑ لیا اور ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی۔ افغانستان کا جس طرح میں نے ذکر کیا کہ اس پر بڑا اچھا سٹانس لیا۔ پاکستان میں پی ایس ایل کے زیر اہتمام جو کھیلوں کی سرگرمیوں کا پاکستان میں کیا رواج ہوا، اور پھر وہ اتنا عرصہ سے 20 سال یا 22 سال ہو گئے وہ آسٹریلی ٹیم نہیں آ رہی تھی، اسی عرصے میں آئی۔ یہ صورتحال، اور جب عدم اعتماد یوکرائن کی اس صورتحال پر روس پر عدم اعتماد یونائٹڈ نیشن میں ہوتا ہے تو اس میں اعتماد والے بھی تھے اور عدم اعتماد والے بھی۔ بھارت اور پاکستان دونوں نے، میں یہ سمجھوں گا کہ غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کیا، لیکن پاکستان پر پریشر آ رہا ہے اور ہندوستان پر پریشر کوئی نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی تناظر ہیں، ان کو جب میں ایز اے پولیٹیکل ورکر اور ایز اے چیف ایگزیکٹو آزاد کشمیر دیکھتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آگے، یہ تو میں نے عالمی تناظر اور ملکی حالات کے پیش نظر آپ کو بتایا ہے۔ اب جو عدم اعتماد ہے، میں اس پر آتا ہوں کہ جب یہ عدم اعتماد، اس سے پہلے بھی یہ تحریکیں آتی رہیں، میں اپنے لیڈر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کے توسط سے۔ پوری قوم اس وقت دیکھ رہی ہے کہ میرے لیڈر نے، کشمیریوں کے محسن نے، پاکستان کا وقار بلند کرنے والے لیڈر نے، پاکستان کی قوم کا وقار بلند کرنے والے لیڈر نے، پاکستان کے اداروں کا وقار بلند کرنے والے لیڈر نے کہیں کوئی چھانگا مانگا اور مری کا انتظام نہیں کیا، بلکہ پبلک میں چلا گیا اور بہت بڑے 3 جلسے کیے، جس میں میلسی کا، دیر کا، حافظ آباد، یہ تینوں کامیاب جلسے کر کے ایک بہت بڑا اب جلسہ ہونے والا ہے ڈی چوک میں، جس میں میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کشمیری بھی اس میں شرکت کریں گے، آزاد کشمیر کے لوگ یعنی، اور جو ہمارے 6 ڈسٹرکٹ ہیں، یہ ہمارے وزراء میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ ہم علیحدہ ایک اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کریں گے، جس میں جو شخص کہیں اس نے خرید و فروخت نہیں کی، جبکہ ماضی یہ بتاتا ہے کہ خرید و فروخت ہوتی رہی چھانگا مانگا اور مری کی شکل میں، وہ پبلک میں گئے ہیں۔ ہمیں آزاد کشمیر کے لوگوں کو پوری سپورٹ دینی چاہیے اس موقع پر، عمران خان کو، اور ہم اپنے لوگوں کو یہ کہیں گے کہ 6 ڈسٹرکٹ جس میں مظفر آباد، باغ، راولہ کوٹ، پلندری، کوٹلی اور میرپور آتا ہے، یہ 6 اضلاع سے ہم، اور پھر کشمیری جو یہاں میرے خیال سے کچھ 2 لاکھ لوگ آباد ہیں راولپنڈی ڈویژن میں، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ ڈی چوک میں جتنا ممکن ہو سکے آئیں اور اپنے ایک محسن سے جو ہے وہ یکجہتی کا مظاہرہ کریں، جس نے کہ آپ کی بنیاد پر، کشمیر کی بنیاد پر، آزاد کشمیر کے لوگوں کو ایک بڑا پیکج دے کے تو سرخرو کیا۔ یہ ایسا نہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت آزاد کشمیر میں آئی ہے تو ان کو پیکج ملا ہے، یہ میں بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پچھلی حکومت کے بھی فنڈز نہیں روکے ہیں، اور ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے۔ مجھے بیرسٹر سلطان محمود صاحب نے کہا کہ ہمارے وقت میں نون نے یہاں حکومت تھی تو روک لیے تھے،
اب ادھر نون کی حکومت تھی, پی ٹی آئی کی حکومت نے مرکز سے نہیں روکے. میں اس کا بھی خراج پیش کرتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے جو بھی حکومتی اکراس دی بورڈ, خان صاحب اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے وہ فنڈز نہیں روکے, اور آج ہمیں آزاد کشمیر کی ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ہمیں وافر فنڈز دے رہے ہیں. اور اس میں آپ کو 3-4 منصوبوں کا, جس میں لوار گلی مانسیرا ایکسپریس وے ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.